بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس میں قبرستان جا کر زیارت کے وقت جو دعا مسنون ہے، جو کلمات مسنون ہیں، اور آج دوسری روایت جو مشہور روایت ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یا دوسری روایت میں آتا ہے وَنَحْنُ بِاللَّاحِقُونَ۔ یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں، اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتی ہو، عذاب سے حفاظت کی دعا بھی ہے، اور اس کی آگے وضاحت بھی کر دی کہ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی بخشش کرے اور اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ فرق کیا ہے تم میں اور ہم میں؟ انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم سلف اسلاف، ہم اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے وہ بزرگ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، انہیں کہتے ہیں اسلاف۔ تو انتم سلفنا، تم ہم سے سبقت کر گئے، تم ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، اور موت سے ہم بھی کوئی بھاگ نہیں سکتے، وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ تو اس میں وہی بات میں نے آگے بتلا دی کہ مقصود کیا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، یہ دعا کے الفاظ بتلا رہے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس عقیدے کا اظہار بھی کر رہا ہے تم چلے گئے ہو تو رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، چلے انہوں نے بھی جانا ہے، چلے ہم نے بھی جانا ہے، باقی دنیا نے بھی چلے جانا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا نا کہ نعوذ باللہ ان کی وفات کے بعد تو دین اسلام ختم ہو جائے گا اور نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ نے تسلی دی، فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر انک میت و انہم میتون، آپ غم نہ کریں، اگر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو انہوں نے کون سی دنیا میں رہ جانا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جانا ہر ایک نے دنیا سے ہے، لیکن کچھ نہ خوش نصیب ہوں گے جو موت کی تیاری کر کے جائیں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو موت کی تیاری نہیں کی ہوگی اور آخرت کی فکر کیے بغیر جائیں گے۔ تو فرمایا آخرت قبر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی فکر کرنے چاہیے روزانہ۔ فرمایا قبر تمہارے لیے آواز دیتی ہے کہ میرے لیے اپنے اسباب جمع کر کے لانا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو مقصود یہ ہے کہ ایسے الفاظ، قرآن مجید کا کوئی حصہ آپ کو زبانی یاد ہے پڑھ کر بخش دیں، درود شریف ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، جو آپ کو حصہ آتا ہے، قرآن مجید قبرستان میں لے جانا فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، فرمایا اس کو بے ادبی کے اندر شمار کیا، بس جو زبانی حصہ آتا ہے وہی آپ اس کو پڑھ کے بخش دیں۔ باقی اس کے لیے جو فاتحہ کا طریقہ ہے میں نے بتایا کہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے اس کا بھی سنت طریقہ یہی ہے جو دفن کے بعد طریقہ ہے کہ جب آپ دفن کے بعد دعا کرنے لگو تو ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن رخ قبلہ کی جانب کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے۔ اسی طرح جب آپ قبر پہ کھڑے ہیں تب بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، چاہے سر والی جانب کھڑے ہو جائیں چاہے پاؤں والی جانب کھڑے ہو جائیں، اس میں کوئی لازمی چیز کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مقصود تاکہ اشتباہ لازم نہ آئے کہ صاحب قبر سے مانگا جا رہا ہے، مقصد اللہ سے اس کی بخشش کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔